अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं फरजान अली एक बार फिर शिकवा का जवाब सुनाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने कहा था बहुत जल्दी शिकवा का जवाब आपको सुनाऊंगी मैं, जिसको जवाब शिकवा कहा जाता है। अल्लामा इकबाल की लिखी हुई शाहकार नज़्मों में उसका शुमार होता है। और अल्लामा इकबाल ने शिकवा का जवाब देना ज़रूरी इसी वजह से समझा क्योंकि फतवा जारी कर दिया गया था, मौलवियों से फतवा लिया गया उनके कुछ अशार देकर कि ये कुफ्र के अशार हैं और ये कहने वाला जो है वो काफिर गर्दाना जाएगा। लिहाजा उन्होंने 1911 में शिकवा लिखा था और 1912 में उन्होंने उसका जवाब शिकवा लिखा, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया था। और कमाल की उन्होंने दोनों नज़में लिखी हैं कि शिकवा करने वाला भी वही शख्स है और जवाब शिकवा देने वाला भी वही शख्स है, लेकिन उसके बावजूद दोनों जगह अपने दलाइल जो हैं वो मजबूत लेकर आए हैं कि शिकवा भी जो है वो ऐसा लगता है कि बजा है और जवाब शिकवा जो है वो भी बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी जवाब शिकवा। जी, तो जवाब शिकवा सुनाने से पहले एक बात जो कि मैं लास्ट टाइम भी कहना चाहती थी जब मैंने शिकवा सुनाया था, लेकिन मैं भूल गई थी कहना, कि नहायत माजरत उन लोगों के साथ जिनकी उर्दू मुझसे बहुत अच्छी है, और मज़ीद उन लोगों से माजरत कि जो पर्शियन बहुत अच्छी बोलते हैं, जिनको फ़ारसी बोलनी आती है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में, मेरी अदायगी में, अल्फाज की अदायगी में कहीं कोई गलती कोताही हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो हम शिकवा शुरू करते हैं, जवाब शिकवा। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। तो हिजाब उठे और अल्लाह ताला ने शिकवा का जवाब दिया। पहले तो जब शिकवा सुना अर्श वालों ने, तो अर्श वालों की सुनकर क्या फीलिंग्स थी वो पहले उन्होंने बयान की हैं। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसी अल असल है रफ़त पे नज़र रखती है। कुदसी अल असल का मतलब फ़रिश्ता है, वैसे तो जिसकी असल फ़रिश्ता हो, लेकिन यहाँ फ़रिश्ते क्योंकि सच्चे होते हैं लिहाजा यहाँ कुदसी अल असल कहा गया है। यानी सच्चाई अगर होती है और दिल से निकलती है तो वो ज़रूर आसमान तक पहुँचती है। खाक से उठती है गर्दों पे गुज़र रखती है, यानी उसकी पहुँच जो है वो आसमानों तक है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया ना लए बेबाक मेरा। यानी इतनी बेबाकी से मैंने शिकवा किया और दिल में इतनी सच्चाई थी कि आसमान को चीरता हुआ वो अर्श तक पहुंच गया। पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा तो मेरे शिकवे को रिजवान समझा। रिजवान जन्नत का फरिश्ता जो कि जन्नत के एक दरवाजे पर मामूर है, अपनी ड्यूटी देता है। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। वो समझ गया कि ये वही है जिसको जन्नत से निकाला गया था। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज़ है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या। तासरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या, यानी इंसान अर्श तक, आसमानों तक पहुंच गया, इतनी पहुंच है उसकी। आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, यानी ये मिट्टी से बना हुआ इंसान ये आसमान तक पहुंच गया। गाफिल आदाब से सुक्काने ज़मी कैसे हैं, शोख गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। वो हैरान थे, ये कितनी बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, गुफ्तगू का अंदाज। इस कदर शोख कि अल्लाह से भी बरहम है, था जो मसजूदे मलाइक ये वही आदम है। आलमे कैफ है दानाए रमूज़े कम है, हाँ मगर इज्ज़ के असरार से ना महरम है। यानी अकल है, समझ है, मगर उसमें आजिज़ी नहीं है। नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. ابھی تو عرش پر جتنے بھی لوگ تھے، جتنی چیزیں تھیں، وہ سب آپس میں باتیں کر رہی تھیں. اس کے بعد عرش سے اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، جو اس طرح بیان کی گئی ہے. آئی آواز، غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرے مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. یعنی تو نے تو بات کرنی سکھا دی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. یعنی یہ تو وہ مٹی نہیں ہے، گل کا مطلب ہے مٹی، یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے جس سے آدم کو تخلیق کیا تھا، جس سے آدم کی تخلیق ہوئی تھی. یہ وہ مٹی نہیں ہے. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. شان کئی ایران کے بادشاہوں کا ایک خاندان تھا جس کا نام تھا کئی. ان کو بڑی شان و شوکت جاہ و جلال دیا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو وہ شان دے دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں. یعنی تمہارے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، دم نہیں ہے تم میں. الہات سے دل خوگر ہیں. یہودیت تمہارے دل میں بسی ہوئی ہے، یہودیت کی تمہیں عادت ہے. امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں. بت بنانے والے، اسٹیچو بنانے والے. تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جو کہ بت گری ان کا پیشہ تھا. جب مذہب اسلام نہیں تھا، بت گری پیشہ تھا ان کا، بت بنایا کرتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں تمہارے باپ دادا جو تھے وہ تو ابراہیم تھے، لیکن تم جو ہے جو کہ ان کی اولاد ہو، تم میں عادتیں ان کے والد صاحب کی ہیں جو کہ بت بنایا کرتے تھے. بادہ شام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے. وہ بھی دن تھے کہ یہی مائع رانائی تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہی تھا کہ جو کہ تر و تازگی کا تمہارے چہروں پر جو ہے وہ روشنی آ جاتی تھی مجھے دیکھ کر. وہ بھی دن تھے کہ یہی مائع رانائی تھا، نازش موسم گل لال صحرائی تھا. یعنی آج جو آرام سے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ لالے صحراؤں میں ہوا کرتے تھے، پہلے خاک چھانتے تھے میری محبت میں. جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا. جسے شکوہ میں کہا گیا نا کہ تو ہر جائی ہے، تو انہوں نے کہا کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا. کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. اسلاف بزرگوں کے مدفن قبریں تک بیچ دیتے ہیں. ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، بڑے نیک کہلاتے ہو لیکن کیا کام کرتے ہو، قبریں بیچتے ہو، قبروں کا کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو. کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اور آج دیکھیں بازاروں میں اسٹیچو بک رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے.
اب اللہ تعالیٰ کچھ سوال کر رہا ہے، صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ ہاں وہ آبا تو تمہارے تھے، مگر تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تم لوگ بہت کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا، لیکن وہ تم نہیں تھے، وہ تمہارے اینسسٹرز تھے، آبا و اجداد تھے۔ تم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کل کا انتظار کر رہے ہو کہ کوئی آئے گا اور کچھ کرے گا تمہارے لیے۔ کیا کہا؟ بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ یعنی بلا وجہ بھی شکوے کے لیے تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے۔ عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور۔ فاطر ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات شروع سے جو ہے وہ عدل کرتی آئی ہے، انصاف کرتی آئی ہے، جسٹس جو ہے وہ اس کا کام ہے، وہ صرف جسٹس کرتا ہے۔ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ یعنی یہ ہمارا دستور ہے کہ کوئی بھی اگر دائرہ اسلام میں آ جائے گا، کوئی بھی مسلمانوں کا طرز اپنا لے گا تو چاہے وہ پہلے کافر ہی تھا، اس کو حوریں بھی ملیں گی، اس کو قصور قصر کی جمع ہے جو محلات کو کہا جاتا ہے، پیلس محل۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کافر بھی اگر جو ہے وہ مسلمانوں کی عادتیں اپنا لے گا، نیکیاں کرنے لگے گا، اچھے کام کرے گا، تو ان کو بھی کیوں نہیں حوریں دیں گے، ہم انہیں حوریں بھی دیں گے اور محلات بھی دیں گے۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی تھی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں جلوہ بھی موجود ہے، کوہ طور بھی موجود ہے، مگر تم میں کوئی موسیٰ جیسی صفات رکھنے والا ہی نہیں ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کیا اسی طرح تم ترقی کرو گے اپنے فرقے اور ذاتیں بنا کے؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعور اغیار، یعنی غیروں کے طور طریقے کس کی آنکھوں میں سمائے ہیں؟ ذرا جواب دو۔ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، کون ہے جو اپنے بزرگوں کے طور طریقوں سے جو ہے وہ بیزاریت ظاہر کرتا ہے، نہیں اپنانا چاہتا؟ کون ہے؟ جواب مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ یعنی تم تو دولت کے نشے میں چور ہو، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ غریب ہے کہ جو ان سب قوانین پر عمل کر رہا ہے، میرے اصولوں پر، میرے ضابطوں پر عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ غریب انسان۔ تم نے نشے میں دولت میں جو ہے وہ مجھے بھلا دیا۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ یعنی وہ جو جوش ہوا کرتا تھا تقریروں میں، جو واز کرتے تھے، مولوی ہوتے تھے، اب وہ چیز نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، جوش و خروش نہیں ہے، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ اذانیں تو دیتے ہو، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیا کرتے تھے جس میں روح آ جاتی تھی، جان ہوتی تھی، ویسی اذانیں نہیں ہیں۔ فلسفی تو تم بن گئے، لیکن حضرت امام غزالی نے
रहमत उल्लाह अलैह ने जो नसीहतें की थी वो नसीहतें तुमने नहीं अपनाई। लॉजिक्स बयान करने वाले हो लेकिन उनकी अच्छी बातों पर, उनकी नसीहतों पर अमल करने वाले तो नहीं हो। मस्जिदें मरसिया ख्वाह हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाजी न रहे। हिजाज के मुसलमानों में जो औसाफ थे, जो खूबियाँ थीं, वो खूबियाँ नहीं हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, नसारा ईसाई, हनूद हिंदू। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद, यानी यहूदियत भी शर्माती है जो तुम्हारा तर्स है, जो तौर तरीका है तुम्हारा। यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। दमे तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक, अदल इसका था कवी लौ से मराआत से पाक, यानी वो बग़ैर रिश्वत लिए बेबाकी से अपने फ़ैसले किया करता था, जो मुंसिफ होता था। शजरे फ़ितरत मुस्लिम था हया से नमनाक, यानी मुसलमान जो था उसमें हया थी, शर्म थी, जो कि अब नहीं है। था शुजाअत में वो एक हस्ती फ़ौक़ुल अदराक, समझ में नहीं आता था, ऐसा मोमिन था वो। खुद गुदाजी न में कैफियत सहबाइश बूद, खालियस ख्वैश शुदन सूरत मीनाइश बूद। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जो था, वो कह रहे हैं कि पर्शियन का शेर है, कह रहे हैं कि वो इसारो कुर्बानी का दौर था वो, कि लोग जो हैं वो अपने मफादात को तरजीह नहीं देते थे, दूसरों के मफादात का ख्याल रखते थे, और अब वो चीज़ नहीं है। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था, इसके आईनाए हस्ती में अमल जौहर था। जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरासे पिदर क्यों कर हो। पिदर बाप को कहा जाता है, पिसर बेटे को कहा जाता है, यानी बेटा अगर अपने बाप के उसूलों पर चलने वाला ही ना हो, उसकी नसीहतों पर अमल करने वाला ना हो, तो उसको मीरास में हक़ मांगने का बिल्कुल राइट नहीं बनता, उसको उस मीरास में हक़ मांगना ही नहीं चाहिए। हर कोई मस्त में ज़ौक़े तनासानी है, तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी फ़कीरी नहीं है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी दौलत भी नहीं है तुम्हारे पास। तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, तुम्हारा तो ताल्लुक़ ही नहीं है अपने बुज़ुर्गों से, अपने असलाफ से। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। तारिके कुरान, कुरान को छोड़ देना। तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। तुम ख़ता कारो ख़ता भी, वो ख़ता पोश करीम। तुम ख़ताएँ देखते हो, उनको फैलाते हो, चर्चा करते हो, वो ख़ताएँ ढाँप लिया करते थे। चाहते सब हैं कि हों औजे सुरैया पे मुक़ीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे क़ल्ब सलीम। तख्त फ़ग़्फ़ूर भी इनका था, सरीरे के भी। फ़ग़्फ़ूर जो है वो चीन के बादशाहों का लक़ब था, और उनको बड़ी शान व शौकत दी हुई थी, और उन्होंने चीन के बादशाहों का, वो ऐसे मुसलमान थे, उन्होंने चीन के बादशाहों का जो है वो सारा तख्त व ताज जो है वो छीन लिया था, उस पर भी उनकी जो है हुकूमत हो गई थी। यूँ ही बातें हैं कि तुम में वो हमीयत भी है, तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, या तुम में जो है वो यकजहती भी है, इत्तेहाद भी है, नहीं है तुम में यकजहती। खुदकुशी शेवा तुम्हारा वो गयूर व खुददार, तुम उख़ुवत से गुरेज़ां वो उख़ुवत पे निसार। तुम हो गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार, तुम तरसते हो कली को वो गुलिस्तां बकनार, यानी तुम तो एक
छोटी छोटी खुशियों को तरसते हो, कली को भी तरसते हो, लेकिन उनकी झोलियों में पूरे पूरे बाग थे, फूल खिले हुए थे, क्योंकि उनमें उखुवत थी, भाईचारा था, सब कुछ था उनके पास। अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफ़े हस्ती पे सदाकत उनकी, मिसले अंजुम उफ़क़े कौम पे रोशन भी हुए। जैसे सितारे आसमान पर टिमटिमाते हैं, तो वो कह रहे हैं तुम मिसले अंजुम उफ़क़े कौम पे रोशन भी हुए, बुते हिंदी की मोहब्बत में बरहमन भी हुए, शौक़ परवाज़ में महजूरे नशेमन भी हुए। यानी उड़ने का शौक़ था, अपने घरों से जो है दूर चले गए, अलग हो गए। बेअमल थे जवान, दीन से बदजन भी हुए। जवान जो थे, नौजवान जो थे तुम्हारी नस्लों के, तुम्हारे वक्त के, वो दीन से गाफिल हो गए और फिर जो है बदजन होने लगे दीन से। उनको तहजीब ने हर बंद से आज़ाद किया, लाके काबे से सनम खानों में आबाद किया। कै ज़हमत कशे तन्हाई सहरा न रहे, शहर की खाए हवा बादिया पैमा ना रहे। यानी तुम्हें तो शहरों के सहूलतों की आदत है, फैसिलिटीज़ ढूंढते हो, तुम आसानियाँ ढूंढते हो, तो वैसा कैस कहाँ है जो सच्ची मोहब्बत रखता और सहराओं को पार करता। वो तो दीवाना है, बस्ती में रहे या न रहे, यानी उसकी मर्ज़ी है, वो कहीं पर भी रहे, ये ज़रूरी है। हिजाबे रुखे लैला न रहे, कैस जो है वो अब तकलीफ़ें नहीं बर्दाश्त करता, बल्कि उसकी जगह लैला को जो है वो तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, उसको सहरा पार करने पड़ते हैं। गिले जोर न हो, शिकवे बेदार न हो, इश्क आज़ाद है, क्यों हुस्न भी आज़ाद न हो। इश्क और हुस्न दोनों आज़ाद हैं। अहद नो बर्क़ है, आतिश जने हर खिरमन है। यानी अहद नौ, नया ज़माना जो है वो एक बिजली जैसा है। आतिश जने हर खिरमन है, हर जगह आग लगी हुई है। ए मन इससे कोई सहरा न कोई गुलशन है। यानी ये जो जिद्दत की आग लगी है, उससे कोई जगह महफूज नहीं है। इस नई कौम, इस नई आग का अक़वाम कोहन ईंधन है। यानी लोग जो हैं वो इसका ईंधन बन गए हैं, नई तहजीब, नई रिवायात का। मिल्लते ख़त्म रसूल शोला बपैराहन है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह आखिरी उम्मत जो है आग में लिपटी हुई है, उसने आग का लिबास पहना हुआ है। आज भी हो जो इब्राहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके हाथ पांव बांध कर जो है फ़िरौन ने आग में डालना चाहा था, लेकिन उस वक्त आग जो है वो फूल बन गई थी। तो वो कह रहे हैं कि वो ईमान अगर होगा, वो बड़े मुतमईन थे कि जी ठीक है मुझे आग में डाल दो, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर भरोसा था कि वो मुझे ज़रूर बचाएगा, और ये हुआ। तो वो कह रहे हैं अगर वो ईमान पैदा हो तो आज भी आग जो है वो गुलिस्तान बन सकती है। देख कर रंग चमन हो न परेशान माली। अब अल्लाह ताला ने पहले तो सारी खामियां बता दी कि जी तुम में जो है ये चेंज आया है, ये बुराइयां तुम में पैदा हो गई हैं, इसलिए तुम्हारा गिला करना तो बनता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद वो तसल्ली भी दे रहा है कि वक्त बदलने वाला है, ज़माना बदलने वाला है, मायूस मत हो। देख कर रंग चमन होना परेशान माली, कौकबे गुंचा से शाखें हैं चमकने वाली। खसो खाशाक से होता है गुलिस्तां खाली। यानी ये लोग जो कि जुल्म सितम कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें बिगाड़ पैदा किया था, वो अब ख़त्म होने वाले हैं। गुल बरंदाज है खूने शुहदा की लाली। यानी जो शहीद हुए हैं ईमान की खातिर, अल्लाह की खातिर, इस्लाम की खातिर, उनके खून की जो लाली है वो फूलों की तरह बरसने वाली है तुम पर। रंग गर्दों का ज़रा देख तो उन्नाबी है। गर्दों आसमान को कहा जाता है, जब सूरज निकलता है सुबह, जब वो लाली सी आसमान पर छा जाती है, तो वो कह रहे हैं देखो रंग गर्दों का ज़रा देख तो उन्नाबी है। ये निकलते हुए सूरज की उफ़क़ ताबी है। यानी सूरज फिर निकलने वाला है, फिर अरूज हासिल होने वाला है, फिर वक्त बदलने वाला है। उम्मते गुलशन हस्ती में समरचीदा भी हैं,
بہت سی امتیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، پھل پھول رہے ہیں اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں، سینکڑوں نخل ہیں، کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، بہت سارے ایسے درخت ہیں، پھل پھول بھی رہے ہیں، کچھ سوکھے ہوئے ہیں، سینکڑوں بطنے چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، نکلنے والے ہیں۔ نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا، یعنی اسلام جو ہے وہ تو پھلنے پھولنے کا نام ہے، آتے رہیں گے لوگ، امت محمدیہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا، صدیوں سے جو ہے چمن بنایا جا رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا سلسلہ اس نے بھیجنا شروع کیا تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے اور صبح ہونے والی ہے۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماد تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا جیلسی کی وجہ سے، اور پھر وہ مختلف جگہوں سے گزر کر پھر ایک جگہ ان پر جو ہے کسی نے لے کر ان کو پالا، پھر ان پر جو ہے ایک عورت نے جو ہے بہت سے الزامات لگا دیے تھے، زنا کے الزام لگائے ان پر، پھر ان کو قید کر دیا گیا۔ قید ہونے کے بعد خواب کی تعبیر بتانے کے عوض ان کو بادشاہ کے حضور میں پیش کیا گیا، اور پھر ان کو جو ہے کنعان کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی تھیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعان تیرا، ہر جگہ تیری حکومت ہو سکتی ہے، ہر جگہ تیرا جو ہے نام ہو سکتا ہے، ہر جگہ جو ہے تجھے دولت مل سکتی ہے۔ قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ نخل شمع استیو در شعلہ دود ریشہ تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشہ تو۔ اے مسلمان، تو اس موم بتی کی مانند ہے جس میں ایک وہ جو دھاگا ہوتا ہے وہ روشنی کا راستہ دکھاتا ہے، تو بھی روشنی کا راستہ دکھانے والا ہے۔ فارسی کا شعر ہے جس کا مطلب یہی ہے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، یعنی اگر ایران کی سلطنت ختم ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ تو بھی ختم ہو جائے گا، تو باقی رہے گا۔ نشے میں کو تعلق کہاں پیمانے سے، بہترین شعر ہے۔ نشے میں کو یعنی شراب کا جو نشہ ہوتا ہے اس کو تعلق پیمانے سے نہیں ہوتا، اس کا نشہ قائم رہتا ہے، اس کو چاہے کسی بھی برتن میں ڈال دیا جائے، اس کا نشہ برقرار رہتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ کوئی بھی ہو، یہ جو اسلام کا نشہ ہے نا یہ اتنی جلدی اترنے والا نہیں ہے، ختم نہیں ہوگا۔ ہے عیاش یورش تاتار کے افسانے سے، تاتاریوں نے جو حملہ کیا تھا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، یعنی تاتاری جو تھے جب وہ مذہب اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو بڑی فتوحات انہوں نے کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاتاری جب آئے تھے ان کی کہانی سے کیا سبق ملا کہ کعبے کو جو ہے نا صنم خانے سے بہت سارے لوگ مل گئے جو کہ دائرے اسلام میں داخل ہوئے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلاسا ستارہ تو ہے۔ عصر نو یہ والا زمانہ، اس وقت کا زمانہ جب کہ تم مایوسی کا شکار ہو، تو ایک رات کی مانند ہے جس میں تم ایک ستارے کی طرح ہو جو کہ چمکنے والا ہے، ابھی اس کی چمک تھوڑی سی ماند ہے لیکن وہ دھندلا سا ستارہ موجود ضرور ہے جو کہ چمکے گا۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، بلغاریہ کا فتنہ، جب بلغاریہ کا فتنہ ہوا تھا، بلغاریہ پر حملہ ہوا تھا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، یعنی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا دل دکھانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہیلے فرس آدھا سے، یعنی جو اٹیک ہوا تو گھوڑوں کی جو ہنہناہٹ کی آواز تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں ہراساں ہے، کیوں ڈر رہا ہے، گھبرایا ہوا ہے، سہیلے فرس آدھا سے، گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آواز سے کیوں ڈر رہے ہو۔ نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے، جو سانسوں کی آواز ہے، پھونک، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے۔ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری۔
زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، یعنی تیری خلافت برقرار رہے گی۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یعنی نور توحید اسلام کا ابھی تکمیل کرنا، مکمل ہونا ابھی باقی ہے، یہ سلسلہ تو ابھی چل رہا ہے، ابھی کام ختم نہیں ہوا۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، جیسے پھول میں خوشبو جو ہے وہ قید ہوتی ہے، لیکن جب اس میں سے نکلتی ہے تو چاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمے موج سے ہنگامے طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرت دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے، ان کا ذکر وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ تا ابد ہوتا رہے گا، جاری رہے گا۔ مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، ذکر ہے بر اعظم افریقہ کا، کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، بڑے شہداء وہاں سے نکلے تھے، ایمان کی سچی محبت جن کے دلوں میں تھی۔ گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا۔ حضرت بلال حبشی کا تعلق جو تھا وہ بر اعظم افریقہ جو تھا وہ ان کی سرزمین تھی، جہاں پر ان کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، بڑے ان کے اوپر بہت ظلم و ستم کیے گئے، لیکن اسلام کی محبت، حضور کی محبت، اللہ کی محبت ان کے دل سے کوئی نہ نکال سکا۔ اسی کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے حضرت بلال حبشی کی سرزمین کا۔ مردم چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، یعنی انسان کی آنکھ جیسی ہوتی ہے، وائٹ کلر کی، اور اس میں بیچ میں ایک بلیک اسپاٹ جو کہ ہمارا جو ہے وہ پتلی کہلاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو کہ وائٹ ہے اور اس میں بیچ میں جو ہے جو کہ روشنی دیتا ہے وہ جو ہے وہ کالی دنیا ہے۔ بر اعظم افریقہ کو انہوں نے آنکھ کی پتلی سے مثال دی ہے۔ تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ وہی بات جو میں نے بتائی کہ آنکھ کے تارہ یعنی آنکھ کی پتلی کی طرح ہے وہ بر اعظم افریقہ، کالی دنیا، وہاں کے کالے لوگ جو کہ اسلام کی محبت جو ہے وہ بے تحاشا رکھتے تھے، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی تھی، اور وفات کے وقت جو ہے ان کی یہ حالت تھی کہ بے تابی قابل دید تھی کہ محبوب سے ملوں گا اور جلوہ دیکھوں گا۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، پوری دنیا میں تیری خلافت ہے، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو سب کے لیے کیا ہے، آگ کی مانند ہے، سب کچھ جلا کے راکھ کر دینے والا۔ تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی تو وہ ہے کہ اپنی تقدیر خود لکھنے والا ہے. تیرے ہاتھ میں تقدیر، تیرے ہاتھ میں قلم ہے کہ تو اپنی تقدیر لکھنے والا ہے. تو آج کیوں مایوس ہے؟ تجھے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، کفر ہے. تو جب یہ تھا جواب شکوہ، اور ڈسکرپشن میں جو ہے میں شکوہ کا بھی جو ہے وہ لنک ڈال رہی ہوں. اگر آپ میں سے کسی کا سننے کا موڈ ہو، دل چاہے اور سننا چاہیں تو آپ ڈسکرپشن سے لنک لے کر شکوہ بھی سن سکتے ہیں. بہت شکریہ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.